میرے عزیز یاد رکھو، وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ اور پھر حضرت علی مرتضیٰ کا ساتھ ہونا۔ انسان کافی مشکلوں میں آتا ہے اور مشکلوں میں آنے کے بعد درجوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مولا مت کہو، کوئی کہتا ہو مولا کو مشکل کشا نہ کہو۔ بڑی سمجھ میں بات یہ نہیں آتی ہے کہ لوگوں ہم کس کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم سے پوچھے تو قرآن کہتا ہے کہ جہاں باری آ جائے وہاں خداوند قدوس کو مولا کہنا، جہاں ضرورت پڑ جائے وہاں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کہہ دینا، اور جہاں ضرورت پڑ جائے وہاں صحابہ کرام کو بھی مولا کہہ دینا، جہاں علی مرتضیٰ کی باری آ جائے وہاں مولا علی مشکل کشا کہہ دینا۔ نادان سمجھ میں نہیں آتا، اپنے کو تخت پہ بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ کے مولانا کہلانا پسند کر لیتا ہے، لیکن قربان جاؤ وہ مولا جس نے نہ جانے کتنوں کو راستہ دکھایا ہے، نہ جانے کتنے کو راہ راست پہ لایا ہے، نہ جانے کتنے کو ترقی کا راستہ دکھایا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے کن کن کچروں سے لوگوں کو نکال کر وادی ایمن میں لایا ہے۔ اس علی مرتضیٰ کو مولا کہنے میں انسان کو دشواری ہو رہی ہے۔ اے مولانا کہلانے والوں، جہاں تم اپنے کو مولانا کہلاتے ہو تم سے زیادہ حقدار مولا علی ہے، انہیں مولا کہنا ضروری۔ اور دیکھو میرے آقا نے تو اپنا بھائی کہا ہے، آقائے کائنات نے مولا علی کو اپنا بھائی کہا ہے، بھائی بھی ہے داماد رسول بھی، دو رشتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ یہی چرچا جب عالم بالا میں چلی تھی، خداوند قدوس نے جب یہ چرچے کو دیکھا تو امام راضی علیہ رحمت و رضوان نے اسے نقل فرمایا ہے۔ دیکھا کہ جبرائیل و میکائیل دونوں موجود ہیں۔ ادھر معاملہ دوسرا ہے، صدیق اکبر علی مرتضیٰ ہے، ساتھ ساتھ صدیق اکبر ہیں، ساتھ ساتھ علی مرتضیٰ ہیں، دونوں آئے۔ ہجرت کی شب ہے، بہت عظیم معاملہ ہے، ساتھ جانا بھی دشوار کن ہے، بستر مصطفیٰ پہ آرام کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن قربان جاؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ رہے۔ مولا علی کو میرے مصطفیٰ نے اپنے بستر استراحت پہ ارشاد فرمایا آرام کرو۔ دیکھو وہ بھی بستر جو بالکل کانٹوں بھرا ہے، جگ رہے ہیں تو بھی دشواری ہے، سو رہے ہیں تو بھی دشواری، لیکن خداوند قدوس نے جب دیکھا ارشاد فرمایا، امام راضی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین اور جبریل میکائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل و میکائیل تمہارا رشتہ کیا ہے؟ فرمایا کہ خداوندہ ہم تو دونوں بھائی ہیں۔ کہا ایک بھائی وہ دیکھو کہ ایک بھائی محبوب کے ساتھ ساتھ ہے، ایک بھائی بستر پہ آرام کر رہا ہے تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکے، تم کیا کر سکتے ہو؟ سیدنا جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے مولا حکم فرما دے، جو تیرا حکم ہوگا ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رب ارشاد فرماتا جاؤ دونوں تلواریں لے لو، جہاں علی جس بستر پہ آرام فرما رہے ہیں ایک سرہانے ہو جاؤ، ایک پیتانے ہو جاؤ، اور دونوں میرے علی کی محافظت رات بھر کرتے رہنا۔ قربان جاؤ ایک بھائی یہاں ہے جو آرام کرتے دکھ رہے ہیں، صعوبت و پریشانیوں کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں، اور ایک بھائی وہ ہیں جو عرش اعظم سے اتر کر کے زمین پہ آ رہے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز ذرا دیکھو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ شادی کا معاملہ ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کی باری آئی تو باغ میں علی مرتضیٰ کام کر رہے ہیں، مشغول ہیں، اتنے میں تینوں صحابہ کرام خلفائے اعظام تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین بھی ہیں۔ آ کے ارشاد فرماتے ہیں مولا ارے تم کیوں نہیں جاتے ہو بارگاہ رسالت میں جا کے کہہ لو کہ فاطمہ سے نکاح کر دیا جائے۔ لیکن ادھر تو معاملہ عجیب و غریب ہے، آقا نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ جب تک حکم خدا نہیں ہوگا فاطمہ کا نکاح میں کسی سے نہیں کر سکتا، رب کائنات کا حکم ہوگا نکاح کر دوں گا۔ ادھر صحابہ کرام خلفائے اعظام تشریف لے آئے، علی مرتضیٰ سے فرما رہے علی کیوں نہیں جاتے بارگاہ رسالت میں؟ مولا علی فرماتے شرم محسوس کر رہا، کہا نہیں جاؤ۔ علی مرتضیٰ تشریف لے آئے، بارگاہ رسالت میں قدم رنجا فرمایا، اور حاضر ہونے کے بعد خاموش کھڑے ہیں، خاموش کھڑے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے علی کیوں آئے ہو؟ خاموش، یا رسول اللہ کچھ کہا نہیں جاتا۔ علی کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ کوئی کام نہیں۔ علی کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ کوئی کام۔
अच्छा तुम नहीं बता पाओगे तो मैं बता देता हूँ किस काम के लिए आए हो। हजरत अली मुर्तज़ा ने सर झुका लिया। आका इरशाद फरमाते हैं फातिमा से निकाह का पैगाम लेकर के आए हो, तुमसे पहले परवरदिगार आलम ने जिब्रील अमी को भेज के इरशाद फरमाया है या रसूल अल्लाह फातिमा का निकाह मौला अली मुश्किल कुशा से कर दिया जाए, जाओ अली मुश्किल के साथ तैयारी करना, कुर्बान जाओ। वो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन वो अली जिनका मामला ये था, बाग के मालिक की रखवाली किया कर रहे, खजूर तोड़ रहे, और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ोहर से लेकर असर के वक्त तक यही 2 घंटे काम किया करते। और काम करने के बाद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब चलने लगते तो सिर्फ 2 किलो खजूर लेते थे, और 2 किलो खजूर लेने के बाद मालिक आता सामने, और ले लो, इतने में क्या होगा? फरमाते इतनी काफ़ी है, 1 खजूर मेरे बच्चों, 1 किलो मेरे खजूर बच्चों के लिए और 1 किलो खजूर मदीना के गरीब बच्चों के लिए। कुर्बान जाओ, हज़रत अली मुर्तज़ा जहाँ अपने बच्चों का ख्याल करते थे वहीं मदीना के गरीब बच्चों का भी ख्याल फरमाते थे। इरशाद फरमाते 1 किलो मेरे बच्चों के लिए, 1 किलो मदीने के गरीब बच्चों के लिए। मालिक कहता है कि अली मुर्तज़ा और ज़्यादा ले लो। कहा क्या करूँगा, अब कोई ज़रूरत ही नहीं, इसके बाद मुझे अब ज़रूरत ही क्या है कि लूँ। कहा अच्छा ठीक करेगा। आज तो कल को कौन देखा है, जो कल की जिंदगी का मालिक है वही कल की रोजी का भी मालिक है, लिहाजा मुझे कल के लिए खजूर नहीं चाहिए। कुर्बान जाओ, वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन मशवरा देने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तरह तरह के मशवरे देते हैं। लोग ये मशवरा देने लगे कि अली जा रहे हो तो कल के पैसों का इंतजाम कर लो, बैंक बैलेंस बना लो, कुछ पूंजी इकट्ठा कर लो ताकि कोई वक्त आए तो वो पूंजी तुम्हारे काम आ जाए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं नादान, तुमने नहीं देखा है न सुना है, अरे हराम अगर हो, अगर वो माल जिसे इकट्ठा कर रहे हैं अगर वो हराम हो तो अजाब बन जाता है, और अगर वही माल हलाल हो तो हिसाब बन जाता है। एक तरफ अजाब बन करके दामनगीर होता है और दूसरी तरफ हिसाब बन करके दामनगीर होता है। और फिर आगे बढ़ते, वही बरेली की टूटी हुई चटाई पे जलवा फरमा अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कातए शिर्क व बिदअत आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां फादले बरेलवी अलैहि रहमत व खलीफा बड़ा अजीम वाक़या नकल फरमाते कि आकाए कायनात जब जन्नत में तशरीफ़ ले गए तो जन्नत में जाने के बाद महल को खोला, महल के अंदर एक कमरे में गए, जब कमरे में गए तो एक संदूक खोला, और जब संदूक खोला तो संदूक में निहायत हसीन व जमील एक जुब्बा नजर आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रब्बे कायनात मेरी ख्वाहिश ये है कि जुब्बा मुझे अता कर दिया जाए। तो खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमाता है कि मेरे प्यारे जुब्बा तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन याद रखिए जुब्बा फिर आप उसी को दीजिएगा जो इस जुब्बे के राज को समझ सकता हो। बड़ा अजीम मामला था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ जुब्बा ले जाओ, लेकिन देना उसी को जो इस राज से वाकिफ हो। चले आए, मेरे आका तशरीफ ले आए और फिर रफ्ता रफ्ता सहाबा कराम को बुलाया। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। इरशाद फरमाया सिद्दीक अकबर क्या ये जुब्बा किसको दिया जाए, जुब्बे का हकदार कौन है, अगर इसका हकदार तुम्हें बना दिया जाए तो ये बताओ तुम क्या करोगे। सैयदना सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सारी दुनिया में सच फैला दूंगा, जुब्बा अगर मिल जाए तो मैं सारी दुनिया में सच्चाई फैला दूंगा। कहा ठीक, तुम्हारा जवाब दुरुस्त नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, उमर ये बताओ ये जुब्बे का मालिक अगर तुम्हें बना दिया जाए तो जुब्बा क्या करोगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह इस जुब्बे के सदक़े में मैं सारी दुनिया में अदल को फैला दूंगा, इंसाफ को फैला दूंगा। कहा ठीक, तुम्हारा भी जवाब दुरुस्त नहीं। पूछा उस्मान गनी से, उस्मान ज़ुन्नूरैन आप इधर आओ, जरा बताओ कि अगर इस जुब्बे का मालिक तुम्हें बना दिया जाए तो इस जुब्बे से तुम क्या करोगे। इरशाद फरमाते हैं मौला अगर इस जुब्बे का मालिक बना दिया जाए तो मैं इसे हया का पर्दा बना दूंगा। आका इरशाद फरमाते तुम भी इस राज से वाकिफ नहीं, आओ अली मुर्तज़ा से पूछा जाए।
مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، علی ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس جبے کے راز کو جو بتا دے اسے دے دیا جائے۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر جبہ تمہیں عطا کر دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے، کیا ہی عمدہ جواب تھا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، اس جبے سے اللہ کے مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا۔ مطلب کیا یہ راز ہے؟ راز یہ ہے کہ ایک مخلوق کے راز کو دوسرے کو نہ بتایا جائے، یہی تو راز بتا کے بھیجا گیا تھا، اور وہی راز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے مخلوق کے راز کو پوشیدہ رکھوں۔ اور پھر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بڑا عجیب و غریب، سختی بھی ہوتی تھی، نرمی بھی ہوتی تھی، انصاف تو پل پل میں ملا کرتا تھا۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی پر کچھ لوگ برہم ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، علی ہم پہ سختی کر رہے ہیں، علی ہم پہ سختی کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو سنا تو سننے کے بعد ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پھر ارشاد فرماتے، میرے آقا، علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ جو مجھ سے راضی ہو گیا وہ علی سے راضی ہے، جو مجھے پسند کر لیا اس نے علی کو پسند کر لیا، اور جس نے علی کو پسند کر لیا وہ اس نے مجھے پسند کر لیا۔ یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم پیغام ملا ہے۔ اب میرے عزیز، بہت عظیم بات کہتا چلوں، جب علی کا نام آتا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو مست قلندر ہو جایا کرتے ہیں کہ مستی میں اب انہیں علی کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، ایک جماعت وہ نکل کے آتی کہ جب علی کا نام آتا ہے تو پھر تین کو بھول جاتے ہیں، صرف علی یاد آتے ہیں۔ قربان جاؤ، میں نے حضرت علی کے ایک پیغام کو دیکھا کہ ایک موقع ایسا ہے، صحابہ کرام کی ایک ٹولی بیٹھی ہوئی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ باتیں چل رہی تھیں، چلتے چلتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، علی تم نے سنا ہے آقائے کائنات نے کیا فرمایا ہے؟ کہا کیا فرمایا؟ کہا یہی تو ارشاد فرمایا ہے کہ علی وہ ہیں جو جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہوں گے، علی وہ ہیں جو جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہوں گے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کے ارشاد فرماتے، اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوری بات نہیں سنی، آخر آقائے کائنات نے پوری بات کیا فرمائی وہ تو آپ بتا ہی نہیں رہے، پوری بات بتا دیجئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی ذرا آپ بتا دیں کہ آقا نے کیا فرمایا تھا۔ تو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی جنت کا ٹکٹ بانٹنا لیکن اسی کو دینا، اسی کو ٹکٹ کا حامل بنانا جو انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہو، محبت کی ضمانت دیتا ہو، اسی کو جنت کے ٹکٹ کا حقدار بناتا ہے۔ قربان جاؤ، یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور ایک بات اور اس کرتا چلوں، ایک جنگ کا موقع ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کے لیے تو تم لوگ نکل پڑے، جھنڈا کہاں ہے؟ علم اسلام کہاں ہے؟ پرچم اسلام کہاں ہے؟ کوئی کپڑا نہیں تھا جس کا پرچم بنایا جائے، کوئی کپڑا نہیں تھا جس کا جھنڈا بنایا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کے پاس ایک چادر ہے، اس کا جھنڈا بنا لو۔ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر دی، اور چادر دینے کے بعد ارشاد فرمایا لے جاؤ اسی کا جھنڈا بنا لو۔ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر مبارک لے کر کے تشریف لے آئے، اور لانے کے بعد اس چادر مبارک کا جھنڈا بنایا، اور جھنڈا بنانے کے بعد اپنے کندھوں پہ علی مرتضیٰ نے اٹھایا، اور اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ماں سے لیے ہوئے چادر کے جھنڈے کو آپ میدان جہاد میں لے کر کے جاتے ہیں، اور ارشاد فرماتے سنو یہ تبرک ہے، حضرت عائشہ کی چادر ہے، یہ تبرک بھی ہے اور ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔
میرے عزیز یاد رکھو وہ علی مرتضیٰ ہے جنہوں نے یہ سارے درس سکھائے ہیں، لیکن آج ہم بھولے بیٹھے چلے جا رہے ہیں۔ مولائے کائنات کی تعلیم کو دیکھ لو، مولائے کائنات کی تعلیم کیا ہے؟ ارشاد فرماتے، آج ہم لوگ روزہ ہے نا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم روزہ تو مجھے وہی پسند ہے جو سخت گرمی میں پڑتا ہے۔ سخت گرمی کا روزہ مجھے پسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کریم میں، رمضان میں اس سے زیادہ برکت حاصل ہوتی ہے، اس لیے مجھے وہ روزہ پسند ہے۔ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے اکیلا کھانا نصیب نہ کرنا، جب بھی دسترخوان بچھاؤں تو میرے دسترخوان پہ مہمان ہو اور میں اس مہمان کی مہمان نوازی کرتا جاؤں، یہی میرے لیے فخر ہے، یہی میرے لیے بہتر طریقہ ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا جب بھی تو دشمن سے میرا مقابلہ کرانا تو میرے دشمن کو سخت بنانا، میرا دشمن وہ بنے جو سب سے زیادہ سخت ہو، سب سے زیادہ جری ہو، سب سے زیادہ مضبوط ہو، تن سے زیادہ مضبوط ہو، اسے بنا دینا۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی 3 خواہش تھی، زہد و تقویٰ کے وہ پیکر جنہوں نے اپنی نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ وہ نماز کا عالم دیکھو کہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہوئے، اور جب سخت بیمار ہو گئے تو سمجھ میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیماری میں موت واقع ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ خالق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب کی طرف اشارہ فرمایا ہوگا، حبیب جاؤ ذرا اپنے داماد کو دیکھ لو، مولا علی مرتضیٰ کو دیکھ لو، آخر بیماری میں پریشان حال نظر آ رہے ہیں، دیکھ لو۔ جب دیکھنے کے لیے تشریف لے آئے، عیادت فرمایا، تو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی تم یہ جو خیال کر رہے ہو خیال سے دور ہو جانا، تمہارا خیال باطل ہو جائے گا، تمہیں اس میں موت نہیں آئے گی، تمہاری موت اس وقت آئے گی جب تمہارے سر سے خون ٹپکتا ہوا تمہاری داڑھی مبارک کو، ریش مبارک کو تر کر دے اور بہہ کر کے باہر نکل جائے، اس وقت تمہاری موت واقع ہوگی۔ اتنا عرض کرنا تھا، آخر کار وہ موقع دیکھا گیا۔ 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ 19 رمضان مبارک کی فجر کے وقت چلے اذان دیا، لوگوں کو جگایا، مسجد کے لیے بھیجا۔ سارے لوگ مسجد کے لیے آ رہے ہیں، لیکن قربان جاؤ ہر ایک کا دشمن ضرور ہوتا ہے۔ وہ ملزم، وہ دشمن رسول جو کئی دنوں سے لگاتار پیچھے لگا ہوا تھا، 6 مہینے سے اپنے چھری کو، اپنی تلوار کو زہرآلود کیے ہوئے انتظار کر رہا تھا، زہرآلود تلوار کو چھپائے ہوئے مسجد میں لیٹا تھا۔ مولا علی مشکل کشا نے ارشاد فرمایا، اے مسجد میں آرام کرنے والوں، مسجد میں لیٹنے والوں، مسجد عبادت کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے، اور اے لوگوں یہ فجر کا وقت ہے، نماز فجر کے لیے آ جاؤ، تب تمہیں رزق میسر ہو جائے گی، رزق حاصل کرنا ہو تو نماز فجر ادا کرنا۔ چنانچہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو اٹھایا، اذان دیا، اذان دینے کے بعد نماز کی باری آئی، میرے آقا نماز کے لیے تشریف لے گئے، پہلی رکعت کی نیت بانی تھی، رکوع کیا، سجدے میں گئے اور سجدے میں جانا تھا تو عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی انسان تلوار کو نکالتا ہے، زہرآلود تلوار سے آپ کے سر مبارک پہ وار کرتا ہے۔ سر مبارک پہ جو ہی وار کرنا تھا تلوار کافی اندر تک دھس گیا تھا، خون آلود ہو گئے، داڑھی مبارک سے خون نکلنے لگا تو مولا علی کو باتیں یاد آ گئی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، کائنات کے غمگسار نے فرمایا تھا، مالک و مختار نے فرمایا تھا کہ علی تمہاری موت ایسے نہیں ہوگی بلکہ تمہاری موت اس سے ہوگی کہ سر مبارک سے خون نکلتا ہوا داڑھی مبارک تر کر جائے، اس میں تمہاری موت ہوگی۔ جب اتنا یاد آیا فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، فزدت برب الکعبہ، ارشاد فرماتے رب کعبہ کی قسم میرے مالک نے مجھے مقبول کر لیا ہے، میرے مالک نے مجھے منظور کر لیا ہے، خداوند قدوس نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ قربان جاؤ وہ زخم لگنا تھا کہ آج معاملہ کچھ عجیب و غریب ہو گیا، وہ زخم لگا، بغداد کے حالات بگڑ چکے، کوفہ کی گلیوں میں شور مچ چکے، مدینہ کی وادیوں میں آہ و بکا ہونے لگے، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب رونے لگی، گریہ وزاری کرنے لگی، حسن و حسین رونے لگے، حضرت عباس رونے لگے، سارے کے سارے لوگوں میں کوہرام مچ گیا، یہاں تک کہ 19 تاریخ گزار کر 20 تاریخ گزار کر 21 تاریخ کو 2/3 شب گزری تھی کہ مولا علی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محبوب
اس محبوب کی ادا کو قبول فرما لے اور اس کے توسل سے ہم تمامی لوگوں کی ادا کو قبول فرمائے اور اس کی صحبت میں ہمیں رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔